آج کا یہ عظیم الشان اشاعت التوحید اللہ یہ زیر اہتمام توحید و سنت کا یہ پرکیف اجتماع اور موسم کی اتنی خرابی کے باوجود آپ حضرات کا نظم و ضبط کے مظاہرے کا ثبوت دینا اور اپنی صفوں کو اپنے اکابرین کے ملفوظات تقاریر اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سننے کے لیے آپ کا جہاں پر تشریف رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید و سنت کے پروانے قافلہ حسین علی اور قافلہ شیخین کے یہ مجاہدین یہ فوج توحید و سنت کے چاہنے والے اب الحمدللہ بیدار ہو چکے ہیں. توحید و سنت جی اللہ رب العزت کا ہم کو سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے جو لوگ صحابہ انبیاء کرام علیہم السلام کے سچے امین اور وراثت انبیاء علیہم السلام کے سچے وارث ہیں. توحید و سنت یہ ایسی جماعت ہے جس کو اللہ رب العزت نے دعوت الانبیاء کا امیر بھی بنایا اور وراثت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اور سچا وارث بنایا. آپ حضرات بارہا اس اجتماع میں سن چکے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک ہی دعوت جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جمتی رہی اور وہ دعوت ہے اللہ رب العزت کی توحید خالص توحید کی دعوت دینا. ہر پیغمبر نے قوم کے سامنے یہی مسئلہ بیان کیا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ عبادتیں کرو صرف اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ اس اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا نہیں کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے سوا کوئی تمہارے لیے الہ نہیں تمہارا مشکل کشا نہیں. تمام انبیاء کرام نے اسی دعوت پہ اپنی دعوت اور زندگی یہی دعوت دیتے رہے. ہر پیغمبر جو دعوت کائنات کے سامنے پیش کرتا رہا اللہ رب العزت نے اسی دعوت کا امین اشاعت التوحید و سنت کو بنایا. اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا ترکہ اور سب سے بڑا میراث اس کا نام ہے کتاب اللہ. اللہ کے محبوب مکرم کا ترکت فیکم امرین اور بعض روایتوں میں یہاں تک اول ہوا کتاب اللہ
طریقہ، یہ دو چیزیں ہیں، ایک چیز کا نام کتاب اللہ اور دوسری ہے سنت و نبی ہی، اللہ کے محبوب مکرم کی سنت۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنت کو دعوت الانبیاء کا امیر بھی ان کو بنایا ہے، اور وراثت ترکہ خاتم الانبیاء کا سچا وارث بھی اشاعت التوحید کو بنایا ہے۔ یہ اللہ کا خالص انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اشاعت التوحید کی دعوت کیا ہے؟ وہی دعوت جس دعوت کو لے کر اللہ کے نبی کائنات میں آئے، آج اسی دعوت کو لے کر یہ قافلہ حسین علی کائنات میں اسی دعوت انبیاء کا مشن لے کر اٹھا ہے۔ اور دعوت کیسے دی جائے گی؟ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترکہ جو ترکت فیکم امرین کے اندر چھوڑا، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلا نمبر وہ اللہ کی کتاب کا ہوگا، اور پھر سنت و نبی ہی۔ آج بھی اسی طرز پہ علماء اشاعت التوحید و سنت یہی بتانا چاہتے ہیں، لوگوں اس کائنات کے اندر رب کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی قبر والا تمہاری پکاریں نہ سن سکتا ہے، نہ مشکلیں حل کر سکتا ہے، کوئی زندہ کوئی مردہ تمہارا مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا وہ ہے جو ہمیشہ موت سے پاک ہے، جس کی شان ہے الحی القیوم۔ حاجت روا وہ ہے جس کی عظمت ہے لم یلد ولم یولد۔ عالم الغیب وہ ہے جس کی شانیں یہ ہیں جس کو الہ کہتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ تمہارا اللہ، کائنات کا مختار بھی صرف اللہ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے، کائنات کا نظام چلانے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہی مشن، یہی انبیاء کرام کا مشن تھا، اور انبیاء کے مشن کا طرز بیان فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، مسئلے کو کھول کے بیان کرنا اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا۔ بعض لوگ اسی مسئلہ کو گول مول کر کے بیان کرتے ہیں، لیکن اشاعت التوحید فاصدع بما تؤمر، ہم کہتے ہیں مسئلے کو میدان رڑے میدان بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاصدع کا معنی کرتے تھے، فرماتے کہ لوگوں اللہ کا اعلان ہے، میرے پیارے پیغمبر، یہ یہودی مولویوں نے، عیسائی پیروں نے مسئلے پر جو کتمان کی چادریں چڑھا رکھی ہے، کتمان کا پردہ ڈال رکھا ہے، اس پردے کو چاک کر دے، ان چادروں کو چاک کر دے اور مسئلے کو ننگا کر کے بیان کر۔ تو اشاعت التوحید اسی مشن سے عبارت ہے۔ آج کئی لوگ اشاعت التوحید کے مشن سے جہالت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے وہ قسم و قسم کے اعتراض کرتے ہیں۔ آؤ، اگر ہماری دعوت کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ہمارے مشن کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے، ہمارا ایک ہی مشن ہے، اور وہ مشن انبیاء کی دعوت والا مشن ہے، اللہ کی خالص توحید۔ دوسرے لفظوں میں وہ مسئلہ الہ ہے جس کو انبیاء کرام نے بیان کیا، جس مسئلہ کے لیے اللہ نے 14 طبق کی کائنات کو وجود بخشا، وہی مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ۔ اسی مسئلہ کے لیے اللہ نے 1,20,000 انبیاء کو مبعوث کیا، اسی مسئلہ کے لیے آسمان سے میرے رب نے کتابوں کا سلسلہ شروع کیا، اور اسی مسئلہ کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک محنت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، اشاعت التوحید کی یہ سادہ اور آسان لفظوں میں تفہیم مشن کو سمجھنے کے لیے آسان ترجمہ ہے کہ اشاعتی
ماشاء اللہ. اب آپ خاموشی سے بات سنیں گے کیونکہ بارش بھی اب رک گئی ہے تقریباً. انشاءاللہ یہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اگر توحیدی بیدار رہے. ساری ظلمتیں ختم ہو جائیں گی. اور آج یہ عظیم الشان اجتماع یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مشن انبیاء کے وارث جا چکے ہیں اور وراثت انبیاء خاتم الانبیاء کے وارث سچے وارث کتاب اللہ کے سچے وارث پیغمبر کی سنت کے سچے وارث اور ڈنکے کی چوٹ بیان کرنے والے وہ بیدار ہو چکے ہیں. اس لیے اب مشرکوں کی موت ہے. اور یاد رکھنا جب توحیدی جاگتا ہے کعبہ کے رب کی قسم آپ کے دشمن اتنا بزدل ہے اتنا وہ بزدل اور اتنا کیا گزرا ہے اس کے نہ پاؤں میں ہمت ہے آپ کے سامنے کھڑا ہونے کی نہ اس کے دل میں قوت ہے نہ بازوؤں میں قوت ہے نہ دماغ میں قوت ہے. یہ توحید و سنت کے مسئلہ کے ساتھ کوئی مشرک آج تک جو بھی ٹکراتا رہا وہ ذلیل ہی ہوتا رہا. یہ مسئلہ ہی ایسا ہے جو اشاعت کے مشن کے خلاف ہوگا آپ دیکھ لیں اور مشاہدہ کر لیں گے اللہ اس کو ضرور ذلیل کرے گا. میرے بھائیوں میں نے عرض کیا ہے اشاعت التوحید دعوت الانبیاء سے عبارت ہے. اشاعت التوحید و سنت وراثت خاتم الانبیاء کی وراثت اور ان کے وارث ہونا اس طریقے کی وراثت کا نام ہے اسی امانت کے پہنچانے کا نام ہے اسی مشن کے پھیلانے کا نام ہے. اس لیے لوگ تو قسم کی دعوتیں دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میرے استاد کی بات مانو کوئی کہتا ہے شیخ الحدیث کی بات مانو کوئی کہتا ہے میری کتاب کی بات مانو کوئی کہتا ہے میرے رسالے کی بات مانو کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ. اشاعت التوحید والے اپنے بزرگوں کو پیش نہیں کرتے بزرگوں کو مانتے ضرور ہیں ادب ضرور کرتے ہیں احترام ضرور کرتے ہیں. ان کے ادب و احترام کو اکابرین اولیاء اللہ کے ادب و احترام کو اپنے ایمان کی فضا سمجھتے ہیں جلا سمجھتے ہیں. لیکن دلیل کے طور پہ کبھی دعوت نہیں دی لوگوں ہمارے بزرگوں کے پاس آؤ. اشاعت التوحید کی دعوت یہ ہے لوگوں اس مشن پہ آؤ اس طریقے پہ آؤ جو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں چھوڑا ہے اور وہ طریقہ اس کا رکن اعظم اہم رکن اس کا نام ہے کتاب اللہ. جاہل قسم کے لوگ اپنے آپ کے ساتھ مفتی اعظم حضرت حضرت اور بنا کے القابات یہ الاٹ کرا کر اشاعت التوحید کے خلاف فتویٰ بازی کرتے ہیں. اور اس لیے میں نے بات بتا دینا چاہتا ہوں ان دل مفتی ان سے کہہ دو ان یہودیوں کے ایجنٹوں سے کہہ دو ان دلوں سے کہہ دو خدا کی قسم اشاعت التوحید کا عقیدہ وہ ہے مشن وہ ہے کام وہ ہے جو امام کائنات سے صدیق اکبر کے راستے سے آیا ہے فاروق اعظم کے راستے سے آیا ہے عثمان غنی کے راستہ سے آیا ہے علی شیر خدا کے راستہ سے آیا ہے حسن و حسین کے واسطہ اور راستہ سے آیا ہے. اگر اشاعت التوحید پہ تمہارا فتویٰ ہوگا ان کے پیچھے نماز نہیں فلاں نہیں یہ فتویٰ اشاعت التوحید پہ نہیں ہوگا یہ فتویٰ صدیق اکبر پہ لگے گا فاروق اعظم پہ لگے گا حضرت عثمان غنی پہ لگے گا سید کائنات ام المومنین پہ لگے گا میرے نبی کے صحابہ پہ لگے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں جو یہ فتویٰ دے رہا ہے
یا جاہل ہے جو یہ کہتا ہے اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مکروہ ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، یا وہ جاہل ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ لاکھوں کا اجتماع، اس کے اندر آپ کو صرف باتیں بتانا چاہتا ہوں. گجرات میں بھی کی، آج پنویر میں ایک بات وہی دہرانا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ جاہل مفتی اور وہ مفتی من المفت، مفتی اور اصل قسم کے جاہل جو یہ فتویٰ دیتے ہیں یہودیت کے ایجنٹ، یہ فتویٰ دیتے ہیں اشاعت والوں کے پیچھے نماز مکروہ یا نہیں ہوتی. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر اشاعت التوحید والوں کا وہ قصور کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی؟ وہ گناہ تو بتاؤ، وہ جرم تو بتاؤ، اور وہ ان کا قصور تو بتاؤ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں اشاعتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہارا مفتی ٹھیک کہتا ہے، تمہارے مفتی کی نہیں ہوتی، کیونکہ جب تمہارا مفتی ہمارے سامنے آ کے اس کا وضو نہیں کرتا. یہ توحید و سنت کا پاکیزہ اتباع ہے، نہ کسی گندی نسل کا نام نہ لو، گندی مکروہ شکل کا نام نہ لو، گندی چیز کا نام نہ لو. یہ توحید و سنت کا اتباع ہے. اپنی زبانوں کو پاک رکھو. میرے بھائیوں، عرض کر رہا ہوں وہ جرم کیا ہے، کیا قصور ہے؟ خدا کی قسم آج تک انہوں نے نہ اشاعت التوحید کو قریب سے دیکھا، نہ ہمارے اکابر کے جوتے سیدھے کرنے کی ان کو توفیق ہوئی. جو بھی اشاعت التوحید کی نشست و برخاست مشن کو، دعوت کو، ان کے انداز کو، ان کے کام کو دیکھتا ہے، کیا وہ جتنا بھی متاثر ہو اس کا دل سے مانتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم، خاتم الانبیاء سے سچے وارث یہ لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب کی وہ پیغام رحمت قرآن عظیم کے اللہ نے جن کو نعمت عطا کی ہے، پیارے پیغمبر کا یہی وہ طاقت منصورہ ہے. انہی اشاعت التوحید والوں کے پاس عظمت صحابہ سیکھ رہی ہو، اکابر اشاعت التوحید سے آگے سیکھو، ختم نبوت سیکھ رہی ہو، یہ مسئلہ بیان کرنا ہو اور بیان کرنا ہو، سمجھنا ہو، ہمارے اکابر کے پاس آؤ. اور ورنہ میں جانتا ہوں ختم نبوت کے نام پہ کئی سال تک روٹیاں کھانے والے آج تک نہیں سمجھ سکے ختم نبوت کا معنی کیا ہے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے آج تک نہیں سمجھے. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کبھی کہتے ہیں ختم نبوت کا معنی یہ ہے آپ کے بعد نبی آ کوئی نہیں سکتا. میں نے کہا اگر عیسیٰ آئیں گے، اگر عیسیٰ آئیں گے یہ کون سا معنی ہوا؟ ختم نبوت کا معنی تعین کرو کیا ہے. ایسا معنی جس سے جو اصلی معنی ہے، حقیقی معنی ہے. ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا، ختم نبوت کا اگر حقیقی معنی کریں تو اشاعت التوحید کے علاوہ کم لوگ ہوں گے ختم نبوت کے ساتھ. جو ہے ختم نبوت کا حقیقی معنی واضح کیا جائے تو کیا لوگ جس پہ چلنے کر رہے ہیں، لوگوں سے بٹور رہے ہیں، تو ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہو جائے گا. ختم نبوت کا معنی یہ ہے لا ينبأ احد بعد. اللہ کے محبوب کو جب نبوت مل گئی، آپ کو نبوت ملنے کے بعد اب
نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا. آپ کو نبوت ملنے کے بعد اب نیا نبی بن کوئی نہیں سکتا. لاجنبا اب آپ کو نبوت جب مل گئی اس کے بعد کسی کو نبوت ملے گی نہیں. حضرت عیسیٰ آئیں گے, حضرت عیسیٰ کو نبوت پہلے سے ملی ہوئی ہے, نئی نبوت نہیں ملے گی. اور وہ بھی آئیں گے تابع ہو کر امتی کی حیثیت میں. اگر یہی بات کرے وہ مارکیٹ مجھے کہتا ہے کون تو نبی آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی بالفعل نبی بن چکا تھا, ابھی آدم مٹی گارے کے درمیان تھے. اگر اس وقت آپ کو نبوت مل گئی تھی, آپ حقیقی نبی تھے, تو بعد کے اندر آدم کو بعد میں ملی, نوح کو بعد میں ملی, جتنے انبیاء ہیں ان کو نبوت بعد میں ملتی رہی. پھر تمہیں ختم نبوت کا مطلب سمجھاؤ, مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو وہاں نبوت مل چکی تھی تو بعد میں 1,00,000 نبی آ گیا, مرزا ایک مان کے کافر ہے, تو 1,00,000 مانے تو پکا ختم نبوت کا شہر ہے. توجہ ہے, چلو بات میں چھیڑتا ہوں. ختم نبوت سیکھنی ہے, آؤ اکابرین اشاعت توحید کے پاس, عظمت صحابہ کی بات ہو, آؤ ہمارے اکابر کے پاس, اور فقہ کی بات ہو, آؤ ہمارے اکابر کے پاس. اسی طریقہ سے جتنے فرقہ باطلہ اہل سنت کے مد مقابل ہیں, میرے اکابر نے ان کو ناکوں کے لیے کمائے, قادیانیت کو, شیعت کو, پریزیت کو, اور یہ جتنے باطل فرقے ہیں, رضا خانیت کو, اور اسی طرح غیر مذہبیت کو, یہ سب کو میرے اکابر نے ناکوں کے لیے کمائے. اور جب آج بھی تحفظ ناموس اکابرین علماء دیوبند کی بات آتی ہے, انہی فقیروں کی پھر وہ تعلیم کرنی پڑتی ہے. اسی اشاعت توحید والوں کے پاس ہاتھ جوڑ کے آنا پڑتا ہے. ان سے پوچھو تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارے 35,000 طلباء قرآن مقدس کا ترجمہ پڑھنے آتے ہو, ترجمہ پڑھنے آتے ہیں, اور تم نے کیا کیا؟ ایک مقام پہ میں گیا کام ہوتی, وہاں پر ایک بڑا مجاہد رہتا تھا, تو اوپر اشتہار پہ لکھا ہے شیخ تفسیر الحدیث. میں نے کہا مالک ہے, شیخ الحدیث کا بن گیا, شیخ تفسیر کا بن گیا. ایک طالب علم سے میں نے پوچھا جہاں پر درجات کتنے ہیں؟ کہتے ثانیہ کا. میں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی, اب ڈگری مجھے سمجھ آ گئی ہے. ثانیہ کی کلاس میں ہوتا ہے آخری پارے کا ترجمہ, تو بن گیا شیخ التفسیر. اور دادو طالبی ہوتی ہے تو بن گیا شیخ الحدیث. اور ہدایت الناس تک پہنچ جائے تو حضرت اقدس, کافیہ تک پہنچ جائے تو پھر تو امام الاولیاء, سرتاج الاولیاء, اور وہی ڈگریاں بنتی ہیں. میرے بھائیوں, اشاعت توحید والوں نے وہ کون سا جرم کیا, کون سا قصور کیا؟ تیرے مفتی جن کی زبانوں سے آگ نکلتی ہے, جن کی قلم آگ اگلتی ہے, کسی بدعتی کے خلاف ان کا فتویٰ کبھی نہیں آئے گا, کسی قبر پرست کے خلاف ان کا فتویٰ کبھی نہیں آئے گا, بلکہ یہاں تک کہتے ہیں رضا خانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے, اچھی بات ہے. کبھی مشرک کے بارے میں فتویٰ نہیں آیا, اور انہی میں سے بات تو یہ جہاں تک کہتے ہیں جو سب صحابہ کو کافر کہے, ہم اسے کافر نہیں کہیں گے, ہم اسے کافر نہیں کہیں گے. وہاں اتنی نماز آ رہی ہے کہ ہم صحابہ کو جو کافر کہے کہتے ہیں ہم اسے کافر نہیں کہیں گے, اور ادھر کہتے ہیں جو قبر کا پجاری ہے غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے, حاضر ناظر سمجھتا ہے, مختار کل سمجھتا ہے, ہر قبر والے کو مشکل کشا سمجھتا ہے,
بنتیوں کے پیچھے ہو جاتی ہے، اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ آخر قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ اور یاد رکھنا ایک جرم تو یہ ہے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے، ایک جرم یہ سمجھ گئے میری بات؟ توحید و سنت کے لیے یہ رون کیا، توحید و سنت ایک وہ وقت بھی تھا جب توحید کا نام لینا مشکل تھا، جہاں میرے شیوخ نے محنت کی وہاں مسئلہ سنتا کوئی نہیں تھا، اور آج یہ بارشوں کے نیچے، طوفانوں کے نیچے یہ اتنے توحید و سنت کے پروانے، خدا کی قسم یہاں بیٹھ کے بارش کے قطروں کی بات نہیں، میرا یقین ہے اب میں میری جماعت اور اب توحید و سنت کے پروانے اس نیٹ پہ پہنچ چکے ہیں، عروج پہ پہنچ چکے ہیں۔ بارش کیا ہے، طوفان کیا ہے، اب یہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ توحید و سنت کے لیے اپنے سینوں کو گولیوں کے سامنے کر کے عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا بلند رکھیں گے، مشن انبیاء کا، دعوت کا یہ پرچم بلند رکھیں گے۔ ٹینک آ جائیں، گولیاں آ جائیں، بم آ جائیں، اور کائنات کے اندر جو چیز بھی آ جائے، اب ہر چیز سے ٹکر لی جائے گی، لیکن نہ مشرک کو معاف کریں گے نہ مشرک نواز کو معاف کریں گے۔ توجہ فرمائیں، آج کیا کر رہا تھا؟ ایک قصور تو یہی رون کے 35,000 طلبا جب ایک جگہ سے بیٹھتے ہیں قرآن مقدس کا ترجمہ سیکھنے، 15,000 40,000 جب طلبا قرآن مقدس کو لے کر بیٹھتے ہیں، تجھے جو کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے، مفت کی روٹیوں پہ بننے والے، اور یہ غافل اور سست کمپنی یہ حسد کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے پاس تو سورہ فاتحہ پڑھنے بھی پڑ نہیں جاتا۔ خدا کی قسم ان کے مدارس کو دیکھ لو، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے، ان کے مدارس میں اس استاد کو ترجمہ دیں گے، پہلے پوچھیں گے اس کی استعداد کیا ہے، پھر دیکھیں گے یہ تفسیر المنطق نہیں پڑھا سکتا، یہ نامیر شریف نہیں پڑھا سکتا، حضوری نہیں پڑھا سکتا، پھر کیا کریں؟ کہتے چلو اس کا ترجمہ دے دو۔ چلو یہ اہمیت ہے ان کے پاس، اور ہمارے ہاں الحمدللہ جو ہمارے بزرگوں میں سے سب سے اچھا عالم، عمیق علم والا، اس کو ہم دیتے ہیں ترجمہ، یہ بڑا عالم ہے، یہ ترجمہ پڑھائے، پتہ چلے لوگوں کو کتاب و سنت کا۔ تو اصل میں میرا بھائی یہ قرآن و سنت سے دشمنی ہے، نام اشاعت التوحید کا لیتا ہے، یہی وجہ ہے اشاعت التوحید کے مد مقابل آ کر تو نے حاصل کیا کیا۔ خدا کی قسم آج میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، جو لوگ یہ فتوے ڈال رہے ہیں، بے لگام فتوے اشاعت التوحید پر، ان کے سٹیج توحید و سنت کے بیان سے خالی ہو چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، ان کی خانقاہیں بدعت کا مرکز ہے، ان کے اندر بدعت، باہر بدعت، اور آئے بدعت سے سلوک، مشرکین کے ساتھ اتحاد، آئے بدعت کے ساتھ اتحاد، ان کے ساتھ محبت ہے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ان سے قرآن کی نعمت بھی چھن گئی، میرے محبوب کی سنت کی نعمت بھی چھن گئی۔ اب ان کے پاس ملتے ہیں اور قرآن کا نعم البدل کئی کتابیں آ گئی، کوئی کہتے ہیں ہماری فلانی شریف، کوئی کہتے ہیں فلانی شریف، اتنی کتابیں آ گئی، کتاب و سنت سے مسئلہ نہیں بتائیں گے۔ ہمارے کنڈیا کے ایک بہت بڑے بزرگ کے نام نہیں لیتا، میرے اپنے ساتھی جو جہاں موجود ہیں اسی اجتماع میں اس بزرگ کے پاس گئے اور انہیں کہا ہم ایک مسئلہ سننا چاہتے ہیں قرآن مقدس سے۔ اس نے کہا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، انہوں نے کہا
پہنچی ہوئی سرکار، اس کا معنی ہے پہنچی ہوئی. تو اشاعت التوحید کے مد مقابل آ کر تم نے لیا کیا، حاصل کیا کیا؟ آج بھی سوچو، خدا کی قسم تمہارا بھی ہمدرد ہو، آج بھی ملازمہ کر کے سوچو، بستروں پہ پڑھ کے سوچو، اکیلے اکیلے بیٹھ کے سوچو، تکرار کر کے سو دو، تین تکرار کر کے سوچو، کیونکہ ان تکرارا جو خطی الحمار تمہیں سمجھ آ جائے گی. اکیلے بیٹھ کے تکرار کرو اور سوچو، توحیدیوں سے ٹکر نہیں، یہ توحیدی سمندر یہ تو ڈھاکے مار رہا ہے اور ٹکر لینے والے پتہ نہیں کیوں سوراخوں میں جا چکے ہیں. کیا حاصل کیا؟ آج دیکھ تمہیں کیا ملا. قرآن گیا، سنت گئی، شرک کی تردید گئی، بدعت کی تردید گئی. اب اصول اہل سنت کے اصول گئے، اہل سنت کے یہ مسلم اصول تھے، تمام اہل سنت کے اجماعی اصل تھی، اجماعی ضابطہ تھا کہ لوگوں عقیدہ کے لیے دلیل قطعی یہ درکار ہوتی ہے. آج تیرا یہ اصول بھی گئے اور یہ اصول ماخوذ من القرآن تھے. ان الجنہ لا یغنی من الحق شیئا، فرمایا زن سے کوئی یقینی بات ثابت نہیں ہو سکتی. اہل سنت کے سارے اصول تو نے چھوڑے، ہماری ضد میں آ کر خبر باز کا مسئلہ، خبر باز سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تو نے چھوڑ دیا. دلیل موضوع روایت کو استدلال میں پیش کرنا، آکام میں یا عقائد میں منفرد روایت کو پیش کرنا، یہ من کردہ علیہ متحمدن کے زمرہ میں آتا ہے. تو نے اس کو بھی قبول کر لیا اور ادلہ میں سے ہر کتاب میں ہم نے پڑھا، مدرسوں میں پڑھایا کہ سب سے پہلے اصول ادلہ کے سب سے پہلے قرآن ہوگا. جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سب سے پہلے بزرگوں کی کتاب ہوگی. مدارس میں وہ پڑھاتا ہے، یعنی پورا صراط مستقیم کے مد مقابل جہاں تک قرآن کو دیکھا تو جہاں تک پہنچ گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، آج حق کے ساتھ ظلم بغاوت کی وجہ سے آج یہ عقیدہ بنایا کہ قبر والا سنتا بھی ہے، قبر والا کفارت کرتا بھی ہے، اس سے سفارشیں بھی کراؤ، شفاعت بھی کراؤ. آج یہ عقیدہ تیرا بن گیا. اللہ براہ راست نہیں سنتا جب تک اس کا وسیلہ نہ پیش کیا جائے. کوئی توسل مردوں کا، کوئی توسل استشفاء والا ہوئی اور تم نے عقیدہ اپنایا کہ ہر مردہ چاہے وہ کافر ہو مومن ہو اس پہ عرض اعمال ہوتا ہے، اور عرض اعمال جتنے کافر گزرے ہیں مومن گزرے ہیں ان پر ساری کارروائی پیش کی جاتی ہے. عرض اعمال کو تم نے اپنایا شیعوں کے ساتھ نسبت قائم کرنے کے لیے. یہ تجھے اللہ کے توحید بیان کرنے والوں کی دشمنی نے اس بغاوت پہ اتارا. تو عرض اعمال تفسیری کا قائل ہو گیا، اس سے کھا کر تو قائل ہو گیا، تعریف قرآن تو کرنے لگا، تعریف سنت تو کرنے لگا. اور آج بھی روز کے ناخر لے اشاعت التوحید یہ وہ جماعت ہے جب بھی کوئی اسے ٹکراتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیا کرتے ہیں. میں صرف اور جرم بتانا چاہتا ہوں کہ جرم کیا ہے. ایک تو یہی جرم ہے ان لوگوں کو قرآن مقدس کی برکات کی وجہ سے کائنات کے دلوں میں ایک مقام ملا ہے، ایک ان کا حسن پیدا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی کتاب کی برکتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ نے دلوں کو ہمارے ان شیوخ کی طرف پھیر دیا. اور لوگ ہزاروں کی تعداد ان کے سامنے بیٹھ کے رب کی کتاب پڑھتے ہیں. یہ ہمارے اکابر کے اخلاق ہے، اس کے ساتھ حسد ہے. اور نمبر 2 اسی حسد اسی خطرے کی وجہ سے انہوں نے اب کام شروع کیا کہ فتویٰ بازی. حالانکہ جن مفتیوں کے نام آتے ہیں خدا کی قسم میرا تو یقین ہے نہ ان کو ماں جانتی ہے یا باپ جانتا ہے، نہ ماں نہ باپ غلمی کا خانا. قصور کیا ہے؟ قصور دوسرا قصور اشاعت التوحید کے علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. لوگوں موت کا معنی یہ ہے کہ روح کا بدن سے انفراط ہو جائے، روح بدن سے جدا ہو جائے. اور یہ ضابطہ ہر فرد بشر کے لیے ہے، جس سے بھی موت آئے اس کی روح اس کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے.
کہ موت کی عینی شاہدہ عینی گواہ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بخاری شریف فرماتی ہے ھذا کساؤن لوگوں یہ وہ چادر ہے نودیا فیہ روح رسول اللہ اس چادر میں آپ کا وجود اقدس تھا کہ آپ کی روح مبارک نوٹیا کھینچ لی گئی نکال لی گئی نوٹیا نکال لی گئی یہ وہ چادر ہے اور مسند احمد پڑھ رہا ہوں مسند احمد میں اہل سنت کے امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ام المومنین کا فرمان صحیح سند کے ساتھ ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں فلما خرجت نفسہ ام المومنین فرماتی ہے اللہ کے محبوب کا وجود اقدس میری گود میں تھا بین ساری و ناری میری گود میں تھا فرماتی ہے فلما خرجت نفسہ جب اللہ کے محبوب کی روح مبارک خراجت دست اقدس سے خراجت ہم ملا کی بنتی ہے وہ خراجت کو ہونے تک نہیں خراجت جب روح مبارک نکل گئی یہ سیدہ کائنات فرماتی ہے اور میرا بھائی یہ اتنا بڑا اجتماع سالانہ جماعت کا خدا کی قسم ان مولویوں کو کئی دفعہ للکارا جس وقت ایک آیت ایک حدیث جس کا یہ مفہوم ہو کہ انبیاء کرام کی موت خروج روح کی صورت میں نہیں آتی بلکہ روح اندر اندر حبس ہو جاتی ہے ان کی روح نہیں نکلتی کوئی ایک آیت پیش کرو ایک حدیث پیش کرو اگر آیت نہیں ملتی حدیث نہیں ملتی ان مفت کے مفتیوں سے پوچھ لو میرے نبی کا ایک صحابی کا قول پیش کر دو صحابی کا نہیں ملتا تابعی کا پیش کر دو تابعی کا نہیں ملتا تبع تابعی کا پیش کر دو تبع تابعی کا نہیں ملتا چار اماموں میں سے کسی امام کا پیش کر دو چار ائمہ کے نہیں ملتا ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کا پیش کر دو ان سے نہیں ملتا ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد کا پیش کر دو کعبہ سے سب کی قسم یہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن ایسا حوالہ نہیں مل سکتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے باید کو بزالت توجہ توجہ تمام اہل سنت کا یہ اجماعی نظریہ اس میں آگے بڑھنے لگا ہوں توجہ میری طرف میرے نبی کے صحابہ تابعین تبع تابعین حتیٰ کہ ان کے بھی سنجیدہ با انصاف علماء نے یہاں تک کہا مولانا سرفراز خان صفدر نے اور دیگر نے یہی بات کی کتاب و سنت کی نصوص سے اور نصوص و اشارات سے جمہور امت کے نزدیک موت کا یہی معنی ہے کہ روح بدن سے نکل جائے اگر روح نکلے نہیں اسے موت کہتے ہی نہیں ہے موت نام ہی اس چیز کا ہے مطلب کیا ہے وہ موت ہی نہیں بنتی جب تک روح نکلے ہی نہیں تو یاد رکھنا ہے یہ نظریہ اصحاب رسول تابعین تبع تابعین چار اماموں میں سے کسی ایک امام کا نہیں کسی ایک امام کا نہیں کون نہیں ملے گا پھر اشاعت التوحید نے لوگ کیا کیا کوئی مسئلہ مان لیا جو صدیق کائنات نے بتا دیا جو اللہ کی کتاب نے فرمایا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ یہی بات یہی قصور کیا تمام طیبین کی ارواح نکلتی ہے بدن سے نکل کر جنت میں داخل ہوتی ہے اور طیبین کا معنی پوچھ رہا ہوں میرے صدیق اکبر سے پوچھ لے کہ وہ حیم و میتا طیبین اور فرمایا تو انفس مطمئنہ ارجعی الی ربک نفس مطمئنہ میں تمام مفسرین لکھتے ہیں انبیاء کی ارواح اور صدیقین شہداء کی ارواح موت کے وقت بدن سے نکالی جاتی ہے اور پھر انہیں کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ قرآن مقدس کی بے شمار نصوص سیدہ کائنات کے شرمگار اور پوری امت کا اجماعی نظریہ تم کہتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب مجھے حق بنتا ہے جو یہ فتویٰ دیتا ہے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور وہ آدمی یا یہودی ہے یا یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو اس کا یہ فتویٰ پوری امت پہ جا رہا ہے
تک وہ روح اس بدن میں نہیں ٹھہرتی. بدن کا اس کا مستقر نہیں ہے, روح کا مستقر بدن کے علاوہ ہے, بدن نہیں ہے. یہ نطفہ ثانیہ تک وہ روح پھر اس بدن کے اندر نہیں آتی. اور یہ مسئلہ کتاب و سنت قرآن مقدس کی تقریباً 80 آیات سے ثابت شدہ ہے. یہی مسئلہ جو اشارتاً, دلالتاً, عبارتاً مختلف جتنے استدلال کے درجے ہیں سب سے ثابت ہے کہ موت کے بعد روح پھر قیامت کے دن بدن میں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا, انکم بعد ذالک لمیتون. موت کا معنی تمام امت کے نزدیک روح کا بدن سے نکل جانا. فرمایا لمیتون, تمہاری روحیں تمہارے بدنوں سے نکل جائیں گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. بات کا معنی دیکھنا ہو شرح قائد اٹھا کر دیکھ لینا, اور کوئی علم الکلام کی کتاب اٹھا کے دیکھ لینا. بن بات تو حق کو واپس آنا, عیادت الارواح الی الاجساد, روحوں کا بدنوں کی طرف واپس آنا ہے. میرا دوست توجہ کر, فرمایا انکم بعد ذالک لمیتون. میتون کا معنی سمجھا چکا ہوں, روح بدن سے جدا ہو جائے گی. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. پھر وہ روح یوم القیامہ قیامت کے دن اس کا بعث ہوگا. کیا مطلب؟ اعادہ ہوگا اس بدن کے اندر. اور یہ آیت حضرت آدم سے شروع کی. انسان کو مٹی سے پیدا کیا, آدم نبی سے شروع, نبی سے ہوئی, اور آدم اور تمام نسل آدم اس کے لیے قرآن مقدس کا یہ ضابطہ. اور اسی طرح قیوم سے کلتی جزا علیل موت اذن نفوس و زبدت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. قرآن مقدس کی نصوص سے بتاتی ہے اشاعت التوحید والوں نے جرم یہ کیا ہے, یہ کہتے ہیں قیامت تک روح کا اس بدن کے اندر پھر واپسی نہیں, اعادہ نہیں, یہ بدن مستقر نہیں, روح اس بدن میں نہیں رہتی. یہ ہم نے جرم کیا. اور اگر یہ جرم ہے, کعبہ کے رب کی قسم یہی فیصلہ قرآن کا ہے, یہی فیصلہ میرے محبوب مکرم کا ہے. موطا مالک میں بھی, مسند احمد میں بھی ایسی روایت جس کے راوی امام احمد بھی ہیں, امام شافعی بھی ہیں, امام مالک بھی ہیں, تینوں امام اس کے اندر کٹھے آ گئے ہیں. اور اس میں فرمایا نسمۃ المومن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجع اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ. جس دن اللہ یوم البعث قائم کرے گا, یوم یبعثہ, اور یوم القیامت تبعثون, اسی آیت کو بھی ساتھ ملا لو. فرمایا یوم البعث قیامت سے پہلے روح اس بدن میں واپس نہیں آتی. یہ حتیٰ انتہا غائب کے لیے ہے. لیکن مولوی ضد میں, شکایت میں, حسد میں نہ مفتی کو ان روح کی غرض و غایت سمجھ آتی ہے, کیونکہ مفتی کی غایت اپنا غصہ نکالنا ہے, اپنی آنکھ کو, دل کے روگ کو ٹھنڈا کرنا ہے. ورنہ یہ حتیٰ بتا رہا ہے کہ نہ آنے کی انتہا ہوگی. یوم یبعثہ, جس دن اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے کرے گا. اور وہ زندہ کب ہوگا؟ یوم القیامہ, قیامت کے میدان میں. امام احمد بھی یہی کہتے ہیں, امام شافعی وہ بھی یہی کہتے ہیں, امام مالک وہ بھی یہی کہتے ہیں. حتیٰ کہ مسلم شریف وہاں صاف حدیث شہداء جن کی حیات کتاب و سنت سے ثابت, برزخ کی حیات, وہ جب ان کی روحیں جنت میں پہنچتی ہے, مسلم کی حدیث ہے, شہداء یہ عرض کرتے ہیں انت ردا ارواحنا فی اجسادنا, اللہ ہماری روحوں کو بدنوں کے اندر واپس کر دے. اللہ فرماتے ہیں یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا. یہ مطالبہ انہم لا یرجعون, واپس نہیں آئیں گے. اب جو مسلم ہے, اگر مسلم نہیں مانتے بخاری پہ آ جاؤ. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کیسا تو کر لیں وہ اجسادن لا ارواح فیہا. 3 دن گزر گئے تھے, بات لمبی ہو جائے گی. لا ارواح فیہا, عذاب بھی ہے لیکن لا ارواح فیہا. اللہ کے محبوب نے نہیں فرمایا قرآن کرو, لا ارواح فیہا کو باقی رکھا. یہ تقریر رسول ہے. بخاری بھی یہی کہتی ہے روح واپس نہیں آتی, مسلم بھی یہی کہتی ہے روح واپس نہیں آتی. امام مالک, احمد اور
امام شافعی ائمہ بھی یہی کہتے ہیں، کسی کی روح پھر بدن میں واپس نہیں آتی، یہ قیامت کے دن ہوگا باقی روح کی۔ اور یہی نظریہ میرے نبی کے صحابہ کا، اگر کسی ایک صحابی کا نظریہ ہوتا کہ دفن کے بعد عوام کی نہیں انبیاء کی ارواح پھر واپس آ جاتی ہے، تو صحابہ کرام اتنے زوردار الفاظ میں کبھی یہ نہ کہتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بطول جنت وہ فرماتی ہے، یا ابا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان جنت الفردوس ماوا، ماوا کا معنی مستقل ڈیرا، صرف عارضی ڈیرا نہیں، ماوا، اے ابا جان ہمیں چھوڑ کر تو نے جنت الفردوس کو مستقل ڈیرا لگا لیا، ماوا بنا لیا، مستقل بنا لیا۔ سیدہ پیغمبر کی بیٹی، اللہ کے نبی کی وہ سیدہ بیٹی بطول جنت جگر گوشہ رسول وہ کہتی ہے، اللہ کے محبوب موت کے بعد آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس بھی ہے۔ میرا دوست جنت الفردوس کہاں ہے؟ بخاری شریف فرمایا سب عرش الرحمان، جنت الفردوس وہ مکان ہے جس کی چھت رحمان کا عرش بنتا ہے۔ سب عرش الرحمان، یہ سیدہ فاطمہ اتنا زوردار لفظ ماں، اگر یہ کسی صحابی کا نظریہ ہوتا کہ موت کے بعد کسی کی روح پھر اس بدن میں رہتی ہے، حضرت ابو ہریرہ میرے نبی کا صحابی وہ کبھی نہ کہتا۔ بخاری مسلم کی حدیث وہ کہتے ہیں، اللہ کے محبوب جو نماز پڑھتے تھے لم تزل، یہی نماز آپ کی ہمیشہ رہی، حتیٰ خرج من الدنیا، حتیٰ کہ آپ خرج من الدنیا، سالم دنیا سے جدا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ جانتے تھے مدینہ طیبہ دنیا کا حصہ ہے اور حجرہ عائشہ صدیقہ یہ دنیا میں ہے، لیکن کہتے یہ بھی جانتے تھے میرے محبوب مکرم کا وجود اقدس حجرہ طیبہ کے اندر موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، لیکن کہتے کیا ہے؟ خرج من الدنیا، کبھی کہتے پارا کر دنیا، اللہ کے محبوب پوری دنیا سے جدا ہو گئے۔ اور سید کائنات ام المومنین فرماتی ہے کہ جب اللہ کے محبوب نے آپ نے وہ دعا کی اللہم رفیق الاعلیٰ، میں سمجھ گئی، علم تو مجھے پتہ چل گیا، لا یجاورنا، اللہ کے محبوب اب ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے، حالانکہ دفن ام المومنین کے حجرہ میں ہے، پھر بھی کہتی ہیں لا یجاورنا، ہمارے پڑوس میں نہیں رہنا چاہتے۔ تمام اصحاب رسول یہی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کہتا ہے مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عباس نے تو کمال ہی کر دیا۔ حضرت عباس مسند دارمی فرماتے ہیں، لوگوں اذکروا صاحبکم، یہ جو بعض باتیں چل رہی ہیں آپ کو حالت رکھیے، بے ہوشی کا عالم ہے، آپ اٹھیں گے منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ فرمایا یہ جو باتیں ہیں اذکروا صاحبکم، اللہ کے رسول کو دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے حضرت عباس کہتے ہیں اگر بات تمہارے والی ہوئی، آپ اندر سے زندہ ہوئے، بغیر موت ہوئی، کیا مطلب؟ غشی والی موت، بے ہوشی کو موت سے اگر تعبیر کر دیا جائے، یہ ظاہراً بے ہوشی غشی کا عالم ہو اور حقیقتاً روح اندر موجود ہو، آپ زندہ ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ان اللہ یبعث عنہ التراب، اللہ پاک آپ کی قبر کی مٹی کو اوپر سے ہٹا دیں گے، کبھی زندہ پیغمبر کو اللہ قبر میں نہیں رکھتے۔ جو ہے آخر وجہ کیا ہے؟ اس کے مد مقابل جہاں تو سینکڑوں حوالے ملیں گے، مد مقابل صرف ایک آیت، پوری کائنات کے مولوی صرف ایک آیت ایسی کہ موت کے بعد، دفن کے بعد انبیاء کرام کی ارواح یا کسی مقرب کی روح یا شہید کی روح یا کسی مومن کی روح، کسی کی روح پھر اسی دفن شدہ بدن کے اندر واپس آ جاتی ہے اور اسی بدن میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی ارواح کا مستقل یہی بدن ہوتا ہے
ساتھ صرف ایک حدیث اس دنیا کے نقشے پہ موجود نہیں. اور نمبر 2، میرے محبوب کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بسند صحیح قول نہیں مل سکتا. 4 اماموں میں سے کسی امام کا قول نہیں مل سکتا. یہاں ڈنڈی مارتے ہیں اور کہتے ہیں فقہ اکبر میں یہ لکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے لوگوں کو خواہ دھوکہ دیتے ہیں. حالانکہ فقہ اکبر کے بارے میں حضرت تھانوی بھی، ظفر احمد صاحب عثمانی بھی، علامہ انور صاحب کاشمیری بھی، یہ سارے اکابر کہتے ہیں فقہ اکبر کی نسبت امام صاحب کی طرف یہ درست نہیں ہے اور یہ کتاب یہ امام صاحب سے ثابت نہیں. حضرت تھانوی بھی کہے، حضرت عثمانی بھی کہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ بھی کہے، تو پھر کم از کم ایسی بات تو کرنا جس کا ثبوت قطعی ہو، یقینی ہو. ادھر عقیدے کا مسئلہ بناتا ہے، نمازوں کا مسئلہ بیان کرتا ہے، اور ادھر اتنا بزدل ہے جب دلیل دینے آتی ہے وہ اتنا ڈرپوک بن جاتا ہے. قرآن بھی گیا، حدیث گئی، صحابہ گئے، اور کتاب پر وہ پیش کی جس کو اکابر مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ نے لکھی ہے. کتنا دلیر ہے. کہتے ہیں امام احمد نے لکھا ہے. واہ. اور لکھا کہاں ہے؟ کتاب الصلاۃ میں. یہ روح کے آدھے پر ایمان لاتے ہو. امام احمد نے لکھا کتاب الصلاۃ میں. اٹھا امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء. امام ذہبی صاف لکھتے ہیں یہ کتاب الصلاۃ یہ امام احمد پر جھوٹ ہے، یہ امام احمد کی کتاب نہیں. بات تیری قسمت، یہی چیز تیری قسمت میں چلی گئی. یہ قرآن چھوڑا، سنت چھوڑی، صحابہ چھوڑے اور اصحاب رسول سے فتویٰ بازی کرنے لگا. آج کوئی نتیجہ نکلا تو ہر چیز سے معلوم ہو کر تیری پوری نشستوں پر خاص جھوٹ قدر پر مبنی ہو گئی، جھوٹ کی محفل بن کے رہ گئی، اور تیری قسمت میں یہ رقیق اور بودی چیزیں پیش کرنا رہ گیا. اور آج بھی اشاعت التوحید کے پروانے جب بھی بات کرتے ہیں تو للکار کے کہتے ہیں آؤ ذرا سب سے پہلے آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کریں گے. یہی وجہ ہے یہ دوسرا قصور تھا جس کی وجہ سے کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. اور تیسرا قصور جرم وہ یہ ہے اشاعتی حضرات علماء اور یہ جماعت کہتی ہے کہ موت کے بعد کوئی انسان اس کو دنیا کا ادراک نہیں ہوتا، دنیا بھی ادراک ختم ہے. مرنے کے بعد دنیا والوں کی سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں. عادت اور قانون یہی ہے کہ مرنے کے بعد دنیا کا ادراک ختم، ضابطہ یہی ہے. ہاں اگر رب چاہے وہ پتھر کو سنا دے، رب چاہے درختوں کو سنا دے، رب چاہے پانی کو سنا دے، اور رب چاہے تو موت کے بعد موت کے بعد ضابطہ اور قانون نہیں. توجہ میری طرف عام سی بات کرنے لگا ہوں کہ موت کے بعد عادتاً ضابطتاً سوا کا قانون بالکل نہیں، عادتاً کوئی نہیں سنتا. اور اگلی بات ذرا توجہ سے سننا. آج بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اشاعت التوحید والے فتوے لگاتے ہیں، ہم پہ فتوے لگاتے ہیں. تو سمجھنا اشاعت التوحید کا نتیجہ یہ ہے سما کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے عادتاً سننا، اور ایک ہے خرچ عادت امکان کے درجہ میں، اور ایک ہے موارد مخصوصہ کا سما. یاد رکھو موارد مخصوصہ کے سما پر کوئی فتویٰ نہیں. البتہ احناف کے اصول سے یہ خلاف بات ہے. احناف کا اصول یہ ہے موارد کیونکہ کتاب اللہ کے عموم کی تفسیر خبر بات سے نہیں ہو سکتی، اس لیے موارد مخصوصہ پر کفر کا فتویٰ نہیں. البتہ عادی سما ہو چکے خود ان کے بڑے مان گئے یہ مافوق الاسباب ہے. ہم کہتے ہیں جو مافوق الاسباب سما کا قائل ہو کسی مخلوق کے لیے وہ مشرک بھی بنتا ہے، کافر بھی بنتا ہے. ہر کی عادت کے ہم خود قائل ہیں. موارد مخصوصہ علمی تحقیقی مسئلہ ہے، اس پہ
کوئی کفر کا حکم نہیں، یہ اپنے مقام پہ تحقیق کا مسئلہ ہے۔ اسما عادی وہ مافوق الاسباب ہے، اور مافوق الاسباب مخلوق کے لیے جو بھی مانتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو صرف ہم نہیں، عقائد اسلام کی عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے، تعلیم الاسلام کی عبادت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ہمارے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کی عبادت دیکھ لینا، علامہ حقانی کی عقائد اسلام دیکھ لینا، وہ جو کہتے ہیں دور و نزدیک سننا یہ اللہ کی شان ہے، حالانکہ اللہ دور ہے ہی نہیں۔ ان اللہ سمیع قریب نان اقرب الیہ من حبل الورید، پھر دور کا کیا مانا؟ دور کا یہی مطلب ہے مافوق الاسباب، دور و نزدیک کا وہاں بھی مطلب ہے مافوق الاسباب۔ بہرحال یہ دوسرا جرم ہمارا کہ ہم کہتے ہیں موت کے بعد عادتاً کوئی نہیں سن سکتا، سننے کا کوئی ضابطہ نہیں، کوئی قانون نہیں، عادت یہی ہے، عدم ادراک ہے، مرنے والے کو دنیا کا ادراک نہیں رہتا، ادراک حواس خمسہ کا یہ علم، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھے، کان دنیا والوں کی بات کو سنے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارا دوسرا جرم ہے، اور یہ جرم ہم اس لیے کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب یہی مسئلہ بیان کرتی ہے، اور کتاب کا معنی سیدہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا ہے۔ لوگوں کیف یکون رسول اللہ وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، ذرا توجہ کرنی ہے، حضرت ام المومنین دو مسئلے اکٹھے سمجھا رہی ہے، فرماتی ہے کیف یکون رسول اللہ، کائنات کے لوگوں کبھی اللہ کے رسول کی یہ حدیث بن سکتی نہیں، کیف یکون رسول اللہ، اللہ کے رسول بلا کیسے کہہ سکتا ہے کہ مردہ سنے کلام یا کوئی چیز سنے، کیف یکون رسول اللہ، یہ حدیث نہیں، میرے رسول کا فرمان نہیں، وقد قال اللہ، امی جی کیوں فرمایا؟ اس لیے میرا رب فرماتا ہے انک لا تسمع الموتى ما انت بمسمع من فی القبور۔ یہ سیدہ کائنات دو مسئلے سمجھا گئی، ایک تو ہر وہ روایت جو آج یہ مفتی پیش کرتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، ملا پیش کرتا ہے، ام المومنین نے ہر اس روایت سے جرا کر دی اور فرمایا کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول ایسی بات نہیں فرما سکتے۔ آج میں بھی کہتا ہوں تو پڑھ من صلی علیہ عند قبری، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ، تو پڑھ یسمع کرانی علیہم، میں کہتا ہوں کیف یقول رسول اللہ۔ ان روایتوں سے میں ام المومنین کی جرا ہے، اب توثیق پیش کرنی ہے تو ام المومنین کے پانے کا کوئی محدث پیش کر، ام المومنین نے جرا کی۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں آگے سے بزدل یہ کہتا ہے یہ حدیث کے منکر ہیں، میں نے کہا حدیث کا منکر کس کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں سامنے رکھ کے سیدہ کائنات کو، یہ ہم تو سیدہ کائنات کی بات کے ناقل ہیں جنہوں نے کی ہے، کیف یقول رسول اللہ۔ اگر یہ بات کرنا حدیث کا انکار ہے، تیرا یہ فتویٰ سیدہ کائنات پہ جائے گا، اور جو سیدہ کائنات پہ فتویٰ لگائے گا میں اسے مسلمان کی نسل نہیں سمجھ سکتا۔ توجہ کر، یہ دوسرا ہمارا قصور ہے، اور یہ سیدہ کائنات سے نہیں، صرف سیدہ کائنات سے نہیں، 110 ہجری تک اصحاب رسول کا زمانہ، آخری بات اصحاب رسول کا زمانہ، 110 ہجری تک تقریباً اصحاب رسول کا سیدہ کائنات نے قرآن مقدس کا یہ معنی و مفہوم بیان کیا، سننے والوں نے سنا، اور کائنات کا کوئی مولوی یہ نہیں پیش کر سکتا کہ 110 ہجری تک میرے نبی کے صحابہ موجود رہے، کسی ایک صحابی نے ام المومنین کی تردید کی ہو اور یہ کہا ہو امی جی قرآن کا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہاں تو انتفاق کی نفی ہے، اسماع کی نفی ہے۔ جو آج کے دور یہ تعبیریں بتاتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم، کسی ایک صحابی سے ان کا معنی ثابت نہیں۔ ام المومنین انہی آیتوں کا معنی کرتی ہے، کوئی موت کے بعد نہیں سنتا اور کوئی صحابی تردید نہیں کرتا۔ اس کو علماء صاحب کہتے ہیں یہ اجماع
رہا ہے، ورنہ کوئی ایک اطلاعات پیش کر استثناء پیش کر نہیں پیش کر سکتا۔ پھر جب اصحاب رسول نے یہ معنی کر دیا اور تیرا معنی اسماع کی نفی، انتفاع کی نفی، نہ صحابہ سے ثابت، نہ پیارے پیغمبر کے کسی شاگرد سے، نہ امہات المومنین سے، نہ ازواج مطہرات آل بیت صحابہ سے کسی سے بھی ثابت نہیں، پھر مجھے حق ہے جب تجھے فتویٰ لگائے گا اشاعت والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مجنون ہوتی ہے، تو پھر مجھے بھی حق بنتا ہے میں کائنات کو بتلاؤں یہ ظالم نام تو ہمارا لیتا ہے، فتویٰ نبی کے صحابہ پہ لگا رہا ہے، فتویٰ ازواج مطہرات پہ لگا رہا ہے، اور گستاخی سید کائنات ام المومنین کی کر رہا ہے، تو پھر مجھے بھی یہ بتلانے کا حق بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، اشاعت التوحید عبارت ہے مشن انبیاء کی تبلیغ کا، اشاعت التوحید کا، اور اشاعت التوحید عبارت ہے امام الانبیاء کے ترکہ اور بالخصوص ترکہ سید الاولین والآخرین کا، خاتم الانبیاء کا ترکہ۔ وہ ترکہ کیا ہے؟ اول کتاب اللہ کی کتاب اور پیارے پیغمبر کی سنت، اسی کا نام اشاعت التوحید ہے۔ اس لیے آج الحمدللہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر یہ ہمارے شیوخ کے اخلاص کی پاکیزہ دلیل ہے، اور اتنے موسم کی خرابی کے باوجود یہ پروانے، یہ زیارے اپنے اس مشن کی وفا کے لیے، اس مشن کو سننے کے لیے اپنے اتباع میں پورے پرجوش کھڑے ہو کر اتنی دیر سے سن رہے ہیں۔ اللہ آپ کے اخلاص میں اور زیادہ ترقیاں نصیب فرمائے، اشاعت التوحید کے ساتھ آپ کو اور زیادہ محبت عطا کرے، اور یہ قافلہ حسین علی اللہ کے فضل سے چلا ہے، اللہ اس کو رات دن بے شمار ترقیاں عطا فرمائے، اور یہی ماضی کا لشکر ہے، یہ ماضی کے یہی سپاہی ہیں، آج بھی ہر دجال کا مقابلہ کیا ہے، اور وہاں پر حقیقی دجال کا مقابلہ بھی یہی لشکر کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر۔